بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. فرماتے ہیں کہ جو ستاروں کے طلوع کرنے اور برج میں نمودار ہونے اور ستاروں کی حرکت و چکر لگانے کو جانتے ہیں، اگر اس کا صحیح حساب کوئی جان لے تو مولا امام معصوم کی روایت ہے کہ امام نے فرمایا اگر سارے حساب کتاب کو جانیں تو نہ صرف یہ کہ اس جنگل کے بانس کو شمار کر سکتا ہے، بانس کی گرہوں کو بھی شمار کر سکتا ہے کہ کتنی گرہیں اس میں لگی ہوئی ہیں، یعنی اتنا حساب کتاب نیکی اور بدی کا اس میں موجود ہے۔ دوسری روایت میں بھی اسی قسم کا ہے، عبد الرحمن ابن سیابہ کی روایت میں، کہ یہ حساب اگر کوئی مرد جان لے تو بندے بانس جو اس نخلستان کے درمیان بانس لگے ہوئے اس بند کو بھی پہچانے گا، اور یہ بھی پہچانے گا کہ سیدھے ہاتھ پر کتنے ہیں، الٹے ہاتھ پر کتنے ہیں، اور ان کے پیچھے کتنے ہیں، آگے کتنے ہیں، حتیٰ یہ کہ کوئی بھی اس جنگل میں اس بانس کی گرہوں کو اس کے اوپر مخفی نہ رہے گا۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ان ستاروں کی کوئی اصل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں ہے۔ نبی انبیاء میں سے ایک قوم میں آئے تھے تو اس کی قوم نے نبی سے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمیں ان کی خلقت کی ابتدا کب ہوئی، ان کی موت کب ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں سکھا نہ دے۔ اللہ تعالی نے ایک بادل کو بھیجا اور اس سے بارش برسائی، اور پھر اس کے بعد ایک صاف پانی اس کو پہاڑ کے اطراف، صاف پانی اس کو وہاں پر جمع کیا جو اطراف پہاڑ میں تھا، صاف پانی، صاف پانی جو پہاڑ پر تھا، تو اللہ نے وحی کی سورج و چاند و ستاروں کو کہ اس پانی پر سے گزرے۔ اللہ نے پھر وحی کی اس نبی کی طرف کہ وہ اور اس کی قوم پہاڑ پر چڑھ جائیں، اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دیکھیں، یہاں تک کہ ان کو مخلوقات اور ان ستاروں کی ابتدا اور ان کی انتہا اور مرنا تک پتہ چل جائے۔ اس سورج کے، چاند کے اور ستاروں کے چلنے کے نتیجے میں اور دن اور رات کی گھڑیاں گزرنے کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں
اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون آدمی کب مرنے والا ہے، کون آدمی کب بیمار ہونے والا ہے، کون آدمی ہے کہ جس کے وہاں ولادت ہوگی بچے کی، کون آدمی ہے کہ جس کے وہاں پر بچے کی ولادت نہیں ہوگی۔ یہ سب اللہ نے اس سورج و چاند اور ستاروں کے گزرنے کے ذریعے سے پوری قوم کو سکھایا، اور ایک عرصے تک وہ پہاڑ پر چڑھ کر ان چیزوں کو سیکھتے رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس قوم پر آئے، اور چونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا تو حضرت داؤد نے ان سے جنگ و جدال کی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان سے جنگ کرنا شروع کی تو چونکہ یہ ستاروں کا علم جانتے تھے کہ کب جو ہے کس آدمی کی موت آنے والی ہے، تو وہ آدمی جس کو ستاروں میں دکھایا گیا تھا کہ اس کی موت نہیں آنے والی، اسی کو حضرت داؤد کے مقابل میں بھیجتے تھے، تو اس کو مرنا ہی نہیں تھا انہیں، تو کوئی بھی آدمی ان کا مرتا ہی نہیں تھا انہیں، حضرت داؤد کے سارے آدمی مر رہے ہیں ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ اور جس کی موت آنے والی ہوتی تھی ان کو گھر میں بٹھا دیتے تھے، تم گھر میں بیٹھو، تمہاری تو موت جو آنے والی یہیں پر مرو، وہاں پر جنگ میں نہیں جاؤ کیونکہ ستاروں سے دیکھ لیا تو انہوں نے کہ مرنے والے ہیں نہیں بن۔ تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج سے لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے، لیکن ان کی فوج سے ایک آدمی بھی نہیں مرتا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا، پروردگارا میں آپ کی اطاعت کروانے پر ان سے جنگ کر رہا ہوں، اور وہ لوگ معصیت پر جنگ کر رہے ہیں، ان کا ایک صحابی بھی نہیں مرتا، ہمارے سارے ساتھی مر رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ تو اللہ نے وحی کی کہ میں نے ان کو مخلوقات کی ابتدا اور مخلوقاتی موت کا علم سکھایا ہے، وہ آپ کی طرف انہی لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جن کی موت نہیں آنے والی ہوتی، اور جن کی موت حاضر ہوتے ان کو آپ کے پاس سامنے جو ہے وہ بھیجتے ہی نہیں ہوتے، گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں، اس لیے تمہارے اصحاب مارے جا رہے ہیں اور ان کے اصحاب ایک بھی نہیں مر رہے ہیں۔ یہ پوری روایت ہے نا۔ اس کا مطلب حساب کتاب ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ حساب کتاب ہے لیکن دقیق ہے بہت۔ اس سے نتیجہ ہے کہ ایک سسٹم ہے ستاروں میں، لیکن اس کا حساب کتاب بہت مشکل ہے، بس اتنا ابھی تک فی الحال۔ وہ تو موت لکھی تھی سمجھ جاتے تھے، لیکن تقدیر بدل نہیں رہے تھے، وہ تو خالی علامتوں سے پتہ چل جاتا کہ اب موت اس کی آنے والی تو اس کو نہیں بھیجو، ہے نا، اس کی موت نہیں آنے والی تو بھیجو اس کو جنگ کے لیے۔ موت آئی نہیں تھی، اس کی موت کا وقت آیا نہیں، ستاروں میں دیکھ لیا کہ اس کی موت آنے والی نہیں ہے تو اس کو جنگ پر بھیجتے تھے۔ دوسری روایت سنیں، پہلی روایت تو ختم ہو گئی، اس میں خلاصہ کیا بتائے کہ ستاروں کا سسٹم ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں جان لے تو سسٹم اپنی جگہ پر کام کرتا ہے، لیکن علامت کے طور پر کہ وہ ستارے کام نہیں کرتے، وہ علامت ہوتی ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے نہیں موت آنے والی۔ مثلا دوسری روایت دیکھیں، محمد ابن سالم سے
کہا امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا قوم یقولون، ایک قوم جو کہتی ہے علیہ السلام جی قوم کہتی ہے کہ نجوم اصح من الرؤیا، نجوم سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ خواب سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہے. اور کان ذالک صحیح ہے، اور یہ بات صحیح ہے. یہاں تک کہ سورج یوشع ابن نون اور امیر مومنین علیہ السلام پر وارد ہوا جب اللہ نے ان کے اوپر شمس کو گزارا تو جب یوشع ابن نون اور امیر مومنین علیہ السلام پر سے شمس کو گزارا تو اس کے نتیجے میں علماء نجوم کے علوم میں اب تبدیلی پیدا ہو گئی اور اب ان کے سارے حساب کتاب غلط ہو گئے. یہ روایت کے جملے کہ فلما رد اللہ الشمس علیہما، جب سورج کو امیر المومنین علیہ السلام پر اور یوشع ابن نون جو دونوں وسیع تھے دونوں پر سے گزارا، ظل فیہا علوم علماء النجوم، علماء النجوم کے جو کتاب حساب کتاب سب گمراہ ہو گئے، سب غلط ہو گئے. یہ جو ہے دوسری روایت میں ہے، یعنی حساب کتاب تھا لیکن وہ غلط ہو گئے سب. ہاں پہلے سے غلط نہیں، پہلے حساب کتاب اللہ نے خود نے سکھایا تھا اور وہ لوگ جو حضرت داؤد کے خلاف استعمال کرتے کفر پر تھے. پھر بعد میں امیر المومنین السلام کے زمانے میں اور یوشع ابن نون کے اوپر سے جب دونوں کے اوپر سے گزرا تو پھر جو ہے حساب کتاب غلط ہو گیا سب. یہ دوسری روایت ہے ہمارے پاس، یعنی حساب کتاب تھا لیکن اب حساب کتاب ایسا غلط ہو گیا کہ ہر ایک اس کو نہیں جانتا معصوم ہستیوں کے علاوہ کہ کیا ہے. تیسری روایت جو ہے، تیسری روایت ہے یونس کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا جعلت فداک اخبرنی عن علوم النجوم ما ہوا، علم نجوم کے بارے میں خبر دیں کہ وہ ہے کیا چیز ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا علم من علوم الانبیاء، یہ انبیاء کے علوم میں سے ایک علم ہے. قال فقلت، تو اس وقت جو یونس کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا دوبارہ، کان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعلمہ، کیا وہ علی علیہ السلام جو ہے اس علم کو جانتے تھے؟ قال کان انا عالم الناس به، کہا علی علیہ السلام تو سب سے زیادہ عالم تھے اس علم کے بارے میں، سب سے زیادہ علی علیہ السلام ہی جانتے، اس سے زیادہ کون جانتے تھے. یہ تیسری روایت ہے علم نجوم کے بارے میں کہ وہ حساب، ان تمام روایتوں کا محور یہ کہ ستاروں میں حساب کتاب ہے. ان تمام روایتوں سے پتہ چل رہا ہے حساب کتاب ہے اور علامتوں سے بہت ساری چیزیں پتہ چل سکتی ہے اگر کوئی صحیح حساب کتاب لگا سکے تو. ان کے صحیح حساب لگانا مشکل ہے، وہ کوئی اس لیے کہ حساب کتاب بہت گڑبڑ سڑبڑ ہو گیا ہے. تیسری روایت ریان ابن سلف کی روایت، تیسری روایت میں جو کہا قال حضر عند ابی الحسن الرضا علیہ السلام، کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا صبا ابن نصر ہندی، ایک ہندی صاحب جو ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے، صبا ابن نصر اس کا نام تھا، اور اس نے امام علیہ السلام سے نجوم کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا وعلم فی اصلہ صحیح، یہ علم نجوم اپنی جگہ پر صحیح ہے. ذکروا
ان اول من تکلم فی النجوم ادریس علیہ السلام، اول وہ شخص کی جو علم نجوم میں گفتگو کیا کرتے تھے وہ ادریس علیہ السلام تھے. وَكَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ بِهَا مَاهِرًا، اور ذو القرنین بھی اس علم کے ماہر تھے. وَأَصْلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس علم کا اصل اللہ کی جانب سے ہے. تو یہ حساب کتاب ہے یا نہیں؟ اب اس میں کیا خرابی ہے وہ ہاروت و ماروت کی جو روایت آئے گی وہاں پر اصل پتہ چلے گا. ابھی آنے والی بالکل ہی قریب پہنچ گیا ہم وہاں. ہاروت ماروت کی روایت اس میں بالکل بہت واضح طور پہ ایک بات بیان کی گئی ہے وہاں پر. تو یہ ساری روایت ابھی تک جو بتا رہی کیا کہ ستاروں کے علم میں کوئی حساب کتاب ہے. اب یہ کہ اس کو جو اصل تھا اس میں جو خرابی ہو جانے کے بعد جاننا بہت مشکل ہے. اب اس کا حساب کتاب لگانا اب ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. پہلے ہر آدمی کے بس کی بات تھی، ہر آدمی وہ کر سکتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ حساب کتاب گڑبڑ ہو گیا، تب سے جو ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. دوسری روایت، دوسری قسم کی روایت جو علم نجوم کے بارے میں کہ حساب کتاب ہے، دوسری قسم کی روایت میں یہی بتایا گیا کہ تھا حساب لیکن یہ غلط سلط کر دیا گیا، اس کو توڑ دیا گیا. اب صرف معصومین کو یہ حساب کتاب پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ ہے. یہ دوسری قسم کی روایت اسی بات پر آئے گی، وہی ہاروت و ماروت والی روایت تو بتائے گی کہ یہ تھا حساب لیکن اب توڑ دیا گیا اس کو. اس لیے کثرت کے ساتھ خطا و غلط منجمین کے حساب میں پیش آتا ہے، اور یہ بہت کثرت کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کثرت کے ساتھ خطا و غلط آپ کو نظر آئے گا انہی روایات میں سے جو خطا پر دلالت کرتی ہے. کہتے ہیں کہ اس روایت میں یوں ہے فَشَابَ الْحَقُّ بِالْكِذْبِ، سچ جھوٹ کے ساتھ مل گیا، حق باطل کے ساتھ مل گیا ہے. پھر تختیات مدعا المنجم من ان زحل عندنا کوكب نحس انه کوكب امیر المؤمنین السلام علیہ. کہ منجم نے ادعا کیا کہ زحل ہمارے نزدیک ایک ایسا ستارہ جو نحس ستارہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کا ستارہ ہے اور یہ اوسیہ کا ستارہ ہے، تو یہ کیسے نحس ہو گیا؟ نہیں تو یہ حساب کتاب منجمین نہیں لگا پا رہے ہیں. یا امیر علیہ السلام نے اس دہقان کو غلط کر کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آج کا دن آپ کے لیے نحوست والا دن ہے. امام علیہ السلام نے کہا کوئی نحوست نہیں. عبد الرحمن ابن سیابہ کی روایت، لوگ کہتے ہیں کہ نجوم اس میں دیکھنا حلال نہیں. کیا آپ اس پر تعجب رکھتے ہیں؟ فَإِنْ كَانَتْ تَضُرُّ بِدِينِي، اگر امام علیہ السلام اگر تمہیں وہ دین میں نقصان پہنچاتا ہے، فَإِنْ كَانَتْ تَضُرُّ بِدِينِي فَلَا حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ يَضُرُّ بِدِينِي. تو عبد الرحمن ابن سیابہ نے کہا کہ اگر مجھے دین میں نقصان پہنچائے علم نجوم تو مجھے ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں. وَإِنْ كَانَتْ لَا تَضُرُّ بِدِينِي، اور اگر یہ علم نجوم میرے دین میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے، وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْتَهِيهَا وَأَشْتَهِي النَّظَرَ فِيهَا، تو خدا کی قسم میں اس علم میں بڑی چاہت رکھتا ہوں اور بہت دل چاہتا ہے کہ ان ستاروں کی طرف دیکھوں اور اس سے جو ہے بہت سارے غیب کی باتوں کو سمجھوں. تو اگر دین میں نقصان پہنچا تو میں چھوڑ دینے کو تیار ہوں. تو امام علیہ السلام نے کہا لا یضر بدینک، وہ تمہارے دین میں نقصان نہیں کرے گا. ثم قال انکم تنظرون فی شیء کثیرہ لا یدرک، لیکن آپ نظر کریں ایک ایسی چیز میں
کہ جس میں اکثر یہ جملہ ہے شیء کثیرہ لا یدرک، اس کی بہت ساری چیز تو آپ درک ہی نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کیا حساب و کتاب ہے. وقلیلہ لا ینفع، اور قلیل لا ینتفع، قلیل جو ہے جو علم آپ جانتے بھی ہیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا فائدہ اس کے دیکھنے کا، اس کا حساب کتاب نتیجہ ہمیشہ غلط ہی آئے گا، نہیں فائدہ نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے صحیح، لیکن ہر ایک کے بس. اب پہلے آسان تھا، اب بہت مشکل ہو گیا ہے. پھر وہ جو ہے اللہ نے حساب کتاب گڑبڑ کروا دیے. ہاں وہ صحیح ہے، اس وقت بھی ان کا جو ہے حساب کتاب ایسا تھا کہ ان کے جو تھوڑا سا علم میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر جو ہے مارے گئے. اللہ تو سب 2 منٹ میں خرچ ہے، جو چابی گھما دے تو ہو گیا کام. صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو ساری روایت جو